اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلماں کیوں نہیں ہے۔ ابس ہے شکوائے تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم۔ میں سیف اللہ نطقانی فرسٹ ایئر کے چھٹے لیکچر کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو آج کا ہمارا چھٹا لیکچر شعری اصطلاحات سے متعلق ہے۔ اس سے پہلے والے یعنی لیکچر 5 میں ہم یہ بتا چکے ہیں کہ قافیہ بھی ایک شعری اصطلاح ہے، اور آج ہمارا ٹاپک ردیف ہے، یہ بھی شعری اصطلاحات میں سے ایک اصطلاح ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ ردیف کیا ہے۔ تو دیکھیے، ردیف بھی ادبی اور شعری اصطلاحات کی طرح جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں عربی زبان کا لفظ ہے، اور یہ ایک شعری اصطلاح ہے۔ ردیف کے معنی ہیں گھوڑے پر سوار کے پیچھے بیٹھنے والا۔ آپ لوگ یہ سمجھ لیں کہ ردیف کسی لفظ سے مشتق یا ماخوذ نہیں ہے، اور یہاں پر آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا کہ ردیف کی جمع بھی نہیں ہے۔ جس طرح قافیہ لفظ کفا سے مشتق تھا اور قافیہ کی جمع قوافی تھا، لیکن ردیف کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ تو اب ہم ردیف کی تعریف یعنی اصطلاحی مفہوم کی طرف آتے ہیں۔ تو دیکھیے، لفظ یا الفاظ کا ایسا مجموعہ جو شعر کے آخر میں بار بار آئے ردیف کہلاتا ہے۔ یہ شعر میں قافیہ کے بعد آتی ہے۔ یہاں پر کہلاتا ہے، یہ مجموعہ کی نسبت سے کہا گیا ہے، یعنی کہلاتا ہے کیونکہ مجموعہ لفظ مذکر ہے، اس لیے یہاں پر کہلاتا آیا ہے، وگرنہ جو ردیف لفظ ہے یہ دراصل مؤنث ہے۔ یہ قافیہ مذکر ہے، یہ مؤنث ہے، اور کبھی کبھار یہ ردیف لفظ تذکیر و تانیث میں بھی پوچھ لیتے ہیں کہ ردیف شاعری میں آتا ہے یا آتی ہے، تو آپ لوگ سمجھ لیں کہ ردیف مؤنث ہے، لہٰذا آتی ہے کہیں گے، اسے آتا ہے نہیں کہیں گے۔ تو یہ شعر میں قافیہ کے بعد آتی ہے، اور ردیف کے الفاظ بغیر کسی تبدیلی کے ہو بہو دہرائے جاتے ہیں، اور ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ یعنی جو لفظ یا جو الفاظ بطور ردیف شاعری میں استعمال کیے گئے ہیں، وہ غزل کے اندر ہیں یا کسی پابند نظم کے اندر ہیں، وہ تمام اشعار کے اندر ہو بہو دہرائے جاتے ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آیا کرتی۔ لیکن یہ آپ لوگ سمجھ لیں کہ لفظ یا الفاظ، اس پر توجہ دیں، لفظ یا الفاظ، یعنی ایک لفظ کی ردیف ہو سکتی ہے یا ایک سے زیادہ الفاظ کی بھی ردیف ہو سکتی ہے۔ ایک سے زیادہ یہ آگے چل کر آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے گی۔ اب ہم ردیف کی مثالوں کی طرف آتے ہیں۔ تو دیکھیے، اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا۔ اب قافیہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہم وزن ہم آواز الفاظ وہ قافیہ ہوتے ہیں، اور یہ شعر میں ردیف سے پہلے آتے ہیں۔ اگر شعر میں ردیف نہ ہو تو قافیہ بالکل شعر کے آخر میں آ جاتا ہے۔ اب یہ ذرا اور فضا، یہ کیونکہ ہم وزن الفاظ ہیں لہذا ہم ان کو قافیہ کہیں گے۔ اب ہم قافیہ کے بعد والے الفاظ دیکھتے ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ نہیں ہوتا، نہیں ہوتا، یہ دیکھیں رپیٹ ہو رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ کیا کہلائے گا؟ یہ ردیف کہلائے گی، ردیف۔ تو ہم نشان لگا لیتے ہیں یہاں پہ۔ یہ دیکھیں، یہ ردیف، اور اسے کیا کہیں گے؟ اسے ہم کہیں گے قافیہ۔ یہ بھی قافیہ ہے، اور نہیں ہوتا دیکھیں یہ ردیف ہے۔ اسی طرح پوری غزل میں یہ نہیں ہوتا کہ الفاظ اسی طرح رپیٹ ہوتے چلے جائیں گے۔ جیسے اس غزل کا اگلا شعر ہے، ذکر اغیار سے ہوا معلوم، حرف نہ سے برا نہیں ہوتا۔ اگر مطلع والا شعر ہے، اس کے دونوں مصروں میں ردیف کا استعمال ہوگا۔ اب مطلع کے بعد یعنی عام اشعار ہیں
تو ہر عام شعر کے دوسرے مصرے میں ردیف کا استعمال کیا جائے گا۔ اب دوسری مثال دیکھیں، یعنی بتایا یہ گیا ہے کہ ردیف جو ہے وہ ضروری نہیں ہوا کرتا۔ پہلے ہم پوائنٹ دیکھ لیتے ہیں، ذرا دیکھیں، ردیف شاعری میں ضروری نہیں ہے، یعنی اگر شعر میں، غزل میں یا کسی اور نظم کے اندر ردیف کا استعمال نہیں ہے تو پھر بھی وہ غزل ہوتی ہے، وہ نظم ہوا کرتی ہے۔ جیسے یہ مثال آپ لوگوں کے سامنے ہے، یہاں پر ردیف موجود نہیں ہے، اے دیوارو کچھ تو بولو، جھوٹی چپ کے بندھن کھولو، اب ردیف موجود نہیں ہے۔ تو یہ بات ثابت کر رہی ہے، اس شعر سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ ردیف شاعری میں ضروری نہیں ہے، البتہ قافیہ شاعری میں ضروری ہے۔ تو یہی پوائنٹ دیکھیں، ردیف شاعری میں ضروری نہیں ہے۔ دوسری بات کہ ردیف کی تعداد مقرر نہیں ہوتی، یہ اب میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ اب ہم اس شعر کی طرف آتے ہیں، دیکھیں تو کیا ہے، کبھی ہم میں تم میں قرار تھا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہی وعدہ یعنی نباہ کا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ اب آپ لوگوں کے سامنے یہ بات ہے کہ الفاظ کی تکرار جو ہو رہی ہے وہ کتنے الفاظ ہیں، دیکھیں، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، 1 2 3 4 5 6 7 الفاظ رپیٹ ہو رہے ہیں، بار بار آ رہے ہیں۔ دوسرا مصرع وہی وعدہ یعنی نباہ کا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ تو پہلے مصرے میں دیکھ لیں، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، دوسرے مصرے میں دیکھیں، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ اب یہاں پر 7 الفاظ کی ردیف آ رہی ہے۔ اس مثال میں دیکھیں 2 الفاظ کی ردیف ہے، کہیں پر 1 لفظ کی ردیف آیا کرتی ہے۔ اب ان مثالوں سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ ردیف کی تعداد مقرر نہیں ہوتی۔ تو اگر معروضی میں سوال ہے کہ ردیف کتنے الفاظ پر مشتمل ہوتی ہے، 1 2 5 یا تعداد مقرر نہیں، تو آپ لوگ جان لیں کہ تعداد مقرر نہیں ہوتی۔ اور بات یہاں پر بھی یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ردیف کے بغیر بھی شاعری ہو سکتی ہے، قافیہ یہاں پر ضروری ہے۔ اور بات دیکھیں، جس غزل میں ردیف ہو اسے مردف غزل کہتے ہیں، یہ سمجھ لیں آپ لوگ۔ ہو سکتا ہے کہ معروضی میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ جس غزل میں ردیف ہو اسے مردف غزل کہتے ہیں، اور جس میں ردیف نہ ہو اسے غیر مردف غزل کہتے ہیں۔ سمجھ لیں، 2 پوائنٹ ہیں، جس میں ردیف ہے مردف غزل، جس میں ردیف نہیں ہے غیر مردف غزل کہیں گے۔ اب آخری بات کہ ردیف کے الفاظ مستقل ہوتے ہیں، یعنی ہو بہو دہرائے جاتے ہیں۔ یہی بات جو تعریف کے اندر ہے، اس کو علیحدہ اس لیے بتایا گیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں مزید یہ بات بیٹھ جائے۔ مستقل کا لفظ یہ سمجھ لیں، مستقل یہی کہ وہ بار بار آتے ہیں، رپیٹ ہوتے ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوا کرتی۔ تو امید کی جاتی ہے کہ میرا یہ لیکچر آپ لوگوں نے آسانی کے ساتھ سمجھا ہوگا۔ کوشش یہی ہوا کرتی ہے کہ عام فہم اور سادہ انداز میں آپ لوگوں تک میں اپنا لیکچر پہنچا سکوں۔ اگر میرا یہ لیکچر آپ لوگوں کو پسند آیا ہے تو میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ضرور ویڈیو دیکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔